إنك حميد مجيد. كتاب الزكاة. قال الله تبارك وتعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. عن ابن عباس رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا رضي الله عنه إلى اليمن فذكر الحديث وفيه: أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد في فقرائهم. متفق علیہ. کتاب الصلاة الحمدللہ مکمل ہو چکی اور کتاب الزکوٰۃ کا آغاز ہو رہا ہے. محدثین کرام عموماً اپنی حدیث کی کتابوں میں ابواب جس ترتیب سے باندھتے ہیں اس میں کتاب الصلاۃ کے بعد کتاب الزکوٰۃ کو لے کر آتے ہیں، اور وہ اس لیے کہ ارکان اسلام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی متعدد احادیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادتین کے بعد پہلے نماز کا ذکر کیا اور اس کے بعد زکوٰۃ کا ذکر کیا. اسی طرح قرآن مجید میں بھی متعدد مقامات پر اللہ تعالیٰ اس بات کا حکم دیتے ہیں کہ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو. تو اسی ترتیب کو ملحوظ رکھتے ہوئے ائمہ محدثین اپنی کتابوں میں کتاب الصلاۃ کے متصل بعد جو کتاب یا باب قائم کرتے ہیں وہ کتاب الزکوٰۃ کا ہوتا ہے. تو الحمدللہ رمضان المبارک سے پہلے ہماری کتاب الصلاۃ مکمل ہو گئی، اور یاد دہانی کے طور پر اب الحمدللہ ہم علامہ ابن حجر العسقلانی رحمہ اللہ کی کتاب بلوغ المرام اس کا حدیث کا درس جاری ہے. تو اس میں آج سے کتاب الزکوٰۃ شروع ہو رہی ہے. زکوٰۃ کسی چیز کے اندر لفظی معنی اس کا ہوتا ہے بڑھوتری لانا، زیادتی لانا، اضافہ کرنا. چونکہ اللہ رب العزت نے انسانوں کے مال میں جو فرض صدقہ ہے اس کے بدلے میں اس کی بڑھوتری کا وعدہ کیا ہے، اس لیے اس کو زکوٰۃ کہا جاتا ہے. اسی طرح زکوٰۃ کا لفظ پاکیزگی کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا: خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم، آپ ان کے مال میں سے صدقہ لیں. یہاں پر اس صدقے سے مراد فرض صدقہ ہے، یعنی زکوٰۃ وصول کریں. تطہرہم وتزکیہم، جس کے نتیجے میں ان کو پاکیزگی حاصل ہوگی، طہارت حاصل ہوگی اور پاکیزگی حاصل ہوگی، تزکیہ حاصل ہوگی. تو یہ اہل ایمان کا بھی تزکیہ ہے اور مال کا بھی تزکیہ ہے. اہل ایمان کا تزکیہ اس طرح کہ مال کی محبت انسان کے اندر فطری طور پہ رکھی گئی ہے. اللہ تعالیٰ نے اس میں یہ امتحان رکھا ہے کہ اللہ کے حکم پر انسان اگر نصاب کو پہنچ جائے تو اس مال میں سے ایک مخصوص حصہ اللہ کے راستے میں مخصوص مقامات پر خرچ کرے. تو اس لیے یہ انسان کے نفس کی تزکیے کے لیے، پاکیزگی کے لیے، کہ اس کے اندر جو مال کی ایک محبت ہے وہ کم ہو، اور خاص طور پر اس محبت کو وہ اللہ رب العزت کے حکم پر فوقیت نہ دے، بلکہ اللہ کے حکم کو مال کی محبت پر فوقیت دے. اور اسی طرح مال کے کمانے میں انسان کتنی ہی کوشش کیوں نہ کرے، کچھ نہ کچھ کمی کوتاہی رہ جاتی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو زکوٰۃ ہے یہ لوگوں کے مال کا میل ہے. میل کا مطلب کیا ہے کہ انسان بظاہر حلال کام کر رہا ہے، اس کو کرتے ہوئے بھی کچھ نہ کچھ ایسا ہو جاتا ہے جو کہ شرعاً درست نہیں ہوتا. لیکن ظاہر بات ہے وہ ایسا معاملہ نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے سارا مال حرام ہو جائے، بلکہ اکثر اوقات ایسی چیز نادانستگی میں ہوتی ہے. انسان چاہتا نہیں ہے کہ ایسا ہو جائے لیکن ہو جاتی. مثلاً آپ نے کسی کو کوئی مال کسی وقت مقررہ پر دینا تھا، ناگہانی صورتحال کی وجہ سے نہ چاہتے ہوئے بھی وہ اس وقت سے لیٹ ہو گیا. اب اس میں انسان کا قصور نہیں ہے، لیکن اصل بات تو یہ ہے کہ وہ وقت سے لیٹ ہوا. تو اس قسم کی جو چیزیں مال کے کمانے میں اونچ نیچ انسان سے ہو جاتی ہے، اس کی طہارت اور پاکیزگی کا بھی زکوٰۃ سبب بن جاتی ہے. تو اس لیے اس کو زکوٰۃ کہا گیا ہے. اور شرعاً جیسے میں نے بیان کیا کہ انسان کا مال جو ایک نصاب کو پہنچ جائے، اور پھر اس میں سے ہر چیز کا نصاب علیحدہ ہے، سونے کا نصاب علیحدہ ہے، چاندی کا علیحدہ ہے، کرنسی کا علیحدہ ہے،
اسی طرح اگر اس کے مال مویشی ہیں تو ان کا نصاب علیحدہ ہے. پھر آگے تفصیل انشاءاللہ اس پورے باب میں آتی جائے گی کہ کس چیز کا کتنا نصاب ہے. اگر وہ نصاب کو پہنچ جائے تو اس پر سال گزرنے کے بعد مخصوص مقدار، وہ بھی پھر آگے تفصیل آئے گی کہ کس چیز میں کیا نصاب ہے اور کتنی مقدار اس نے زکوٰۃ کے طور پر نکالنی ہے، اور سونے کی ہے تو کتنی، چاندی کی ہے تو کتنی، مال مویشی ہے تو کتنی، مال تجارت ہے تو کتنی، وہ تفصیل انشاءاللہ آگے آتی جائے گی اور ہم احکام و مسائل پڑھتے جائیں. اس کو وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرے گا مخصوص مدات میں، یعنی زکوٰۃ کا مال ہر جگہ نہیں خرچ کیا جا سکتا. اس کی قرآن نے 8 مصارف بیان کر دی، ان مصارف پر ہی اس کو خرچ کیا جائے گا. اس کی بھی انشاءاللہ آگے تفصیل آئے گی. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یمن کی طرف مبعوث فرمایا تو ان کو مختلف نصیحتیں کی. ان میں سے آپ نے ان کو دعوت کا جو اسلوب تھا وہ سکھلایا کہ تم سب سے پہلے لوگوں کو لا الہ الا اللہ کی دعوت دینا. جب وہ اسلام قبول کر لیں تو ان کو یہ بتانا کہ اللہ نے ان پر ایک دن میں 5 نمازیں فرض کی. جب وہ ان نمازوں کو بھی قبول کر لیں اور ادائیگی شروع کر دیں تو پھر ان کو یہ بتلانا کہ اللہ نے ان کے مالوں میں زکوٰۃ فرض کی ہے. اور یہ زکوٰۃ کیوں ہے؟ تؤخذ من اغنیائہم وترد فی فقرائہم، یہ ان کے امیر لوگوں سے لی جائے گی اور ان کے جو کمزور لوگ ہیں ان کے اوپر خرچ کی جائے گی. تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دے کر بھیجا. اسی حکم کی اور دیگر احادیث میں بھی جو صراحتیں ہیں اس کی وجہ سے ہمارے اوپر یہ واضح ہے کہ زکوٰۃ اسلام کے ارکان میں سے، اور جس پر یہ شرائط پوری ہو جائیں اس پر فرض ہے، اس پر فرض ہے. اسی کے تحت میں یہ بات بھی سمجھنی چاہیے کہ جو بندہ زکوٰۃ کا منکر ہو جائے، منکر کا معنی کیا ہے کہ وہ اس کو دین کا رکن ہی نہ مانے اور یہ انکار کر دے کہ زکوٰۃ ادا کرنی فرض ہے، تو یہ بندہ بالاتفاق اہل السنہ والجماعہ کفر کا ارتکاب کرتا ہے. کہ ارکان اسلام کا انکار کفر، ارکان اسلام کا انکار کفر ہے. جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے کچھ عرصہ پہلے ایمان لانے والے بعض لوگ جو اسلام کی شان و شوکت دیکھ کر مسلمان تو ہو گئے لیکن ابھی ان کی مکمل تربیت نہیں ہوئی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد وہ زکوٰۃ کے منکر ہو گئے. انہوں نے اپنے طور پر یہ سمجھا کہ یہ تو ایک ہمارا معاہدہ تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، لیکن اب ہم آپ کے بعد کسی اور کے ساتھ اس معاہدے کی پابندی کرنے کے مجاز نہیں. تو انہوں نے سمجھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے ساتھ یہ مالی معاہدہ ختم ہو گیا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے ابتدائی دور میں جو بڑے مسائل تھے ان میں سے ایک بڑا اہم مسئلہ یہ منکرین زکوٰۃ کا بھی تھا. تو حضرت ابوبکر صدیق نے یہ حکم صادر فرمایا کہ جو لوگ زکوٰۃ کی فرضیت کے منکر ہو گئے ہیں ان کے خلاف قتال کیا جائے. بعض بڑے صحابہ آ کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بیٹھے، مشورہ دینے لگے کہ ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سانحہ ارتحال کو زیادہ وقت نہیں گزرا، مسلمانوں میں اس غم کی بھی کیفیت ہے، ویسے بھی مدینہ کی ریاست ابھی نو آموز ہے، اور بھی بہت سارے چیلنجز ہیں، مسلمہ کذاب کے جو باقیات تھے وہ بھی بڑا ایک مسئلہ تھا، اور دیگر بہت سارے مسائل ہیں. رومی حکومت کے ساتھ جو مسائل چل رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری دور میں وہ بھی سر اٹھائے ہوئے تھے، منافقین کے مسائل بھی تھے. تو انہوں نے یہ توجہ دلائی کہ ابھی آپ اس طرف سختی نہ کریں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی وضاحت کے ساتھ یہ فرمایا کہ جو بندہ بھی نماز اور زکوٰۃ ان دونوں کی فرضیت کے حوالے سے فرق کرے گا کہ نماز تو فرض ہے زکوٰۃ فرض نہیں، میں اس کے ساتھ جنگ کروں گا اس وقت تک جب تک کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اگر ایک اونٹ کو باندھنے والی رسی بھی زکوٰۃ کے طور پر ادا کرتا تھا اس کو واپس ادا نہ کرنے لگ جائے. یہ سخت سٹانس کیوں لیا؟ تاکہ لوگوں کو یہ واضح ہو جائے کہ ارکان اسلام ان کی فرضیت قیامت تک کی ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تک کا معاملہ نہیں تھا. اور جس طرح نماز قیامت تک ہے اسی طرح زکوٰۃ بھی قیامت تک ہے، اور ارکان اسلام کی فرضیت اب ہمیشہ والی. اس لیے کوئی اس غلط فہمی میں نہ رہے
کہ ارکان اسلام کی فرضیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تک تھی، بعد میں معطل ہو گئی. تو اس لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ قتال کیا، اور ان میں سے جو منحرف لوگ تھے، جو اپنی ہٹ دھرمی پر اور کفر پر قائم رہے، وہ قتل ہوئے، اور جو واپس لوٹنا چاہتے تھے، جنہیں توبہ استغفار کر لی، انہوں نے توبہ استغفار کر کے واپس اسلام کی طرف رجوع کر لیا، ان کی غلط فہمی دور ہو گئی. تو اس لیے زکوٰۃ ارکان اسلام میں سے، اور جو بندہ اس کا منکر ہو جائے وہ کافر. ایک بندہ زکوٰۃ کو رکن اسلام مانتا ہے، انکار نہیں کرتا، لیکن اپنی جو کوتاہی ہے، اپنی سستی ہے، یا دین پر عمل کے اندر جو کمزوری ہے، اس کی وجہ سے ادا نہیں کرتا. مانتا ہے لیکن ادا نہیں کرتا، یہ کبیرہ گناہ کا مرتکب، کبیرہ گناہ کا مرتکب. اور اہل السنہ والجماعہ کا اس کے بارے میں موقف یہ ہے کہ یہ کبیرہ گناہ کا مرتکب ہونے کے باوجود اصلاً مسلمان، یہ کفر میں نہیں داخل ہوا ہے، مسلمان ہے لیکن فاسق مسلمان، نافرمان مسلمان. اب یہ اسی حالت میں مر گیا تو اس کا معاملہ اللہ کے پاس ہے. اگر اللہ رب العزت اس کی دیگر نیکیوں کی وجہ سے اس کی مغفرت فرما دے، اللہ کا فیصلہ ہے. اللہ اس کو عذاب دے تو اللہ کا فیصلہ ہے، اللہ رب العزت اپنے اس فیصلے میں خود مختار. لیکن یہ بہت بڑا گناہ ہے، کبیرہ گناہ. اور اسلام میں بڑے گناہوں میں سے ارکان اسلام میں کوتاہی برتنا، جو فرض چیزیں ہیں اس میں کوتاہی برتنا. تو جو لوگ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے وہ بہت بڑے گناہ کے مرتکب ہوتے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کے متعلق بہت ساری وعیدیں ہیں کہ اگر کوئی قوم اجتماعی طور پر ہی زکوٰۃ کی ادائیگی میں کوتاہی کرنے لگ جائے تو آسمان سے ان کے اوپر بارشیں نازل ہونا رک جاتی ہیں، ان کی معیشت برباد ہو جاتی. اور جس پیسے کے پیچھے اصل میں بندہ اس کے حرص میں زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، وہ پیسہ ہی اللہ رب العزت اس سے وہ معاشی کی جو تناوری ہے اور جو ترقی ہے اللہ اس کو روک دیتے. اس لیے اہل ایمان کا وتیرہ یہ ہوتا ہے کہ وہ خوش دلی کے ساتھ زکوٰۃ ادا کرتے. اس سے متعلقہ جو مزید احکامات ہیں ان پر انشاءاللہ بات کریں گے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. آج سے انشاءاللہ ہماری قرآن کلاس کا بھی دوبارہ سے آغاز ہو رہا ہے. احباب سے گزارش